نا، بے شک دنیا کا نقصان ہو جائے، جان بھی چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایمان جو ہے نا یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب معراج شریف پہ جا رہے تھے، جب مصر کے علاقے سے گزر ہوا تو آپ کو ایک خوشبو آئی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کہ یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندھی کی قبر سے آ رہی ہے۔ اس کا قصہ کیا تھا؟ وہ خفیہ طور پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا چکی تھی، خفیہ طور پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان لا چکی تھی۔ تو جب ایک دفعہ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو اس کنگھا گرا نیچے، کنگھا نیچے گرا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا۔ تو اس نے کہا تم نے پہلے تو یہ معاملہ جو ہے یہ خفیہ تھا، اب یہ معاملہ واضح ہو گیا ہے، تو میں اعلان کرتی ہوں کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا چکی ہوں۔ تو اس نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ جو ہماری نکرانی ہے یہی آپ کی بات نہیں مانتی، آپ باہر سے کیا توقع کرتے ہیں؟ تو اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا میں بڑے دربار میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی ہوں۔ تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے تیل کا کڑا گرم کیا، ابلتا ہوا کڑا، اس نے کہا ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہاری بچیوں کو پھینک دیں گے ہم کڑا کے اندر، تیل کے کڑا کے اندر۔ تو اب وہ اس کے سامنے اس کی ایک بیٹی کو پھینک دیا گیا۔ اب جو ہی کہ ماں صبر کرنا، جنت بالکل تیار ہے، صبر کرنا، جنت بالکل تیار ہے۔ اب ماں کے سامنے اس کے بچے کو ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لیکن وہ ایسا ایمان تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسری بیٹی کو بھی پھینکا، جو ہی آگ کے اندر گئی اس نے بھی کہا ماں صبر کرنا، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ تو اب اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ دیکھو بات سنو، ابھی بھی موقع ہے تمہارے لیے، ابھی بھی موقع ہے، تم ایمان چھوڑ دو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں میں نے جان نہیں بچانی، میں نے ایمان بچانا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، جان تو دی اللہ نے ہے، جان دی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ نے ہمیں جان دی ہے۔ تو جو چیز ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے ایمان والوں سے ان کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے۔ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ میری جان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد ہے، حالانکہ قرآن